جب بھی کوئی چیز ناپو تولو پوری اس کے انصاف کے ساتھ اس کو دیا کرو. ذالک خیر، یہ بہتر چیز ہے. واحسن تأویلا، تعویل کا لفظ بھی میں کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں، ایکسپلین کر چکا ہوں. انجام کے لحاظ سے ہم تعویل کہتے ہیں نا کہ جو لفظ ہے اس کا جو معنی ہے، ہم گویا آپ جب اس میں تعویل کرتے ہیں نا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو صحیح معنی ہے اس کو آپ، اس مفہوم کو آپ بیان کر رہے ہیں، تو اس کا انجام بتا رہے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے. تو معال بھی انجام کو کہتے ہیں، یہاں تعویل سے مراد انجام، کہ جب آپ معاشرے میں عدل کریں گے اور کسٹمر کو دھوکہ نہیں دیں گے اور لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں یہ بہتر ہے. بہتر ہے، خیر اس میں تفضیل ہے نا. کیا مطلب؟ اس دھوکے سے بہتر ہے. وقتی طور پر تو دھوکہ دینے میں تمہیں پروفٹ زیادہ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. بہتر کیوں ہے؟ احسن تأویلا، انجام کے اعتبار سے اچھا ہے. انجام میں کیا ہوگا؟ لوگوں کا تم پر اعتماد بحال ہوگا، لوگ تم سے ہی کاروبار کریں گے، پھر سوسائٹی میں ظلم ختم ہوگا، سوسائٹی ایک اچھے نہج پہ چلے گی. تو ہر لحاظ سے اس کی تو جتنی بھی تفصیل بیان کی جائے کم ہے کہ انصاف کے سوسائٹی میں، معاشرے میں بالآخر اچھے ہی اثرات ظاہر ہوتے ہیں. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. دیکھیں کیسی زبردست آیات ہیں. اللہ اپنے بھی حقوق بیان کر رہا ہے، والدین کے بھی، رشتہ داروں کے بھی، غریبوں کے بھی، مسکینوں کے بھی، اور جو سوسائٹی کے حقوق ہیں وہ بھی بیان کر رہا ہے. اسلام ایک جامع مذہب اسی وجہ سے. تو سوسائٹی میں انصاف ہونا چاہیے. تو اس کے لیے سوسائٹی کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پروپیگنڈوں پہ یقین نہ کیا جائے، جھوٹی خبریں نہ پھیلائی جائیں. وہ خبریں جن کی آپ کو تحقیق نہیں ہے ان کو فالو نہ کریں. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم. اس چیز کو فالو مت کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے. اس میں تمام باطل چیزیں جن کی ہمارے پاس کوئی مستند دلیل نہیں ہوتی اور ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، توہم پرستی اس میں آ گئی، تمام باطل مذہب اس میں آ گئے، بغیر دلیل کے دعوے اس میں آ گئے، اور اس میں بغیر تحقیق کے خبروں کو نشر کرنا بھی آ گیا. آپ نے کہیں خبر سنی، آپ کو نہیں پتا ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے فوراً وہ خبر آگے پھیلا دی. تو اس کا مطلب آپ ایک ایسی چیز کے در پہ ہو گئے، ایسی چیز کے پیچھے چل پڑے جس کی خود آپ کو تحقیق نہیں ہے. تو یہ بھی بہت خطرناک عمل ہے. کیوں اللہ نے اس میں ڈرایا کس طرح سے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اس لیے کہ جو کچھ تم سن رہے ہو، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، اور جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزر رہے ہیں. کیا مطلب؟ خیالات سے وسوسے مراد نہیں ہے، یعنی جو تم کچھ سننے کے بعد نظریہ بناتے ہو دل کے اندر، تو یہ تمام چیزوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا. غلط سنا، غلط دیکھا، اور پھر اس بیس پر تم نے دل میں ایک غلط عقیدہ فرض کر لیا یا غلط نظریہ تم نے دل میں بٹھا لیا، تو اللہ تم سے سوال پوچھے گا کہ تمہارا اس بارے میں یہ کانسیپٹ کیوں تھا. تم دلیل میں کہو گے کہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں سے سنا تھا، تو اللہ کہے گا اس کی دلیل کیا تھی تمہارے پاس؟ آج آپ دیکھیں نا، صبح و شام جو سیاسی تبصرے ہو رہے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈر اور ان کے کارکنان ایک دوسرے پر جو تہمتیں لگا رہے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے یہ امام مہدی ہے، کہ اس کے خلاف کسی نے ایک حرف بھی بول دیا تو اس کی عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں. اور جو اپوزیشن پہ جو جتنا مرضی کوئی جھوٹے الزامات بھی لگاتا رہے نا، اس کی واہ واہ ہوتی رہتی ہے. اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملکی اداروں کو بدنام کیا جاتا ہے، ملک شخصیات کو بدنام کیا جاتا ہے، سیاستدانوں پہ کیچڑ اچھالے جاتے ہیں. اتنا کچھ غلط سلط ہو رہا ہے، اور جب آپ تحقیق میں جائیں تو پتہ چلتا ہے ان کے پاس دلیل کچھ نہیں ہے. فلاں سے سنا، فلاں سے سنا، فلاں سے سنا. مجھ سے ایک صاحب ملنے کے لیے آیا اور کسی لیڈر کے بارے میں کہنے لگے وہ اس نے اتنی کرپشن کی ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، اور پتہ نہیں اتنے کروڑوں کے پلاٹ ہیں اس کے پاس. تو میں نے کہا یہ آپ نے کہاں سے سنا ہے؟ اور یہ کہا کہ اس نے بیرون ملک اتنی جائیداد بنا لی ہے. میں نے کہا یہ آپ کے پاس رپورٹ کہاں سے آئی ہے؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ میں جس کی آپ بات کر رہے ہو میں اس کی حمایت نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے اس سے ڈبل جائیداد بنائی ہو، لیکن آپ کے پاس کیا رپورٹ ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا کہ فلاں سے سنا فلاں، میں نے کہا ہو سکتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں، ان کا تو دشمنی ہے اس سے. وہ تو اب جب سیاسی اختلاف ہوتا ہے تو فریق مخالف کو جتنا بدنام کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کم سمجھا جاتا ہے اس کو ہماری سوسائٹی میں. تو بھائی نا عقیدت میں ایسے اندھے ہو جایا کریں کہ اگر آپ کو کوئی اچھا لگ رہا ہے تو بس اچھا سمجھیں اس کو، اتنا نہ کہ اگر کوئی اس پر عیب
اس کے پر اعتراض کرتا ہے اور اس پہ جو ہے نا اس کو کسی خرابی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، تو آپ ایک دم ایسے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے امام مہدی پر اعتراض کر دیا ہے. لیکن دوسرے اور آپ اس کو کہتے ہیں بغیر دلیل، لیکن جب آپ دوسرے پہ طنز کرتے ہیں، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں، تو آپ کا بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو سامنے والے کا تھا. اور ہمارے